سوچئے آپ سو رہے ہوں، اچانک صبح آنکھ کھلتی ہے اور دروازے پر دو اجنبی کھڑے ہوں، کہہ رہے ہوں آپ گرفتار ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کس جرم میں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن آپ کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ یہ مذاق نہیں، یہ ٹرائل ہے فرانس کافکا کا وہ شاہکار جس میں جرم ہے پر الزام نہیں، عدالت ہے پر انصاف نہیں، اور زندگی ہے جیسے ایک ایسا کمرہ جس کا دروازہ اندر سے نہیں باہر سے بند ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک خواب کی طرح کا خوف ہے جو ہر پڑھنے والے کے دل میں ایک بے نام سا خدشہ بسا دیتا ہے۔ ٹرائل کا مرکزی کردار جوزف کے ایک عام آدمی ہے، شاید آپ یا میں۔ اس پر مقدمہ چلتا ہے بغیر کسی الزام کے، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک ایسے نظام میں جہاں بے گناہی جرم بن جاتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک ناول کی کہانی نہیں بلکہ ایک پورے نظام کا پوسٹ مارٹم ہے، جہاں انسان ایک فائل نمبر بن جاتا ہے اور عدل انصاف نہیں ایک رسم بے معنی بن کر رہ جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس کہانی میں ہم کھولتے ہیں زندگی کے اس مقدمے کی فائل جو شاید ہم سب پر کبھی نہ کبھی چپ چاپ چل چکا ہے۔ یہ ہے دا ٹرائل بائی فرانس کافکا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0۔ میں ہوں عثمان رانا، اور آج ہم جج نہیں صرف تماشائی ہیں کسی ایسے فیصلے کے جو کبھی سنایا ہی نہیں گیا۔ کافکا، ایک نام، ایک ذہنی کیفیت، ایک گمشدہ چیخ جو تحریر کے پردے میں خاموشی سے دہائی دیتی ہے۔ فرانس کافکا سن 1883 میں آسٹریا ہنگری سلطنت کے شہر پراگ میں پیدا ہوا۔ یہودی خاندان سے تعلق تھا، مگر مذہب سے دور اور معاشرے سے اور بھی زیادہ دور۔ دن میں ایک انشورنس کمپنی کا ملازم اور رات میں ایک ایسا لکھاری جو دنیا سے الگ خود سے الجھتا رہتا۔ کافکا کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی تھی، جسم زندہ تھا مگر روح جیسے مقدمے میں پھنسی ہوئی ہو۔ وہ اپنے باپ سے ڈرتا تھا، مذہب سے بھاگتا تھا اور سماج کو ایک غیر مرئی دیوار سمجھتا تھا جہاں سانس لینا بھی جرم لگتا تھا۔ اس کی تحریریں عام نہیں تھی، خواب نہیں اور حقیقت نہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسا علاقہ جہاں آدمی سوال کرتا ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کافکا خود کہتا ہے، لکھنا میرے لیے دعا کی طرح ہے، ایک چیخ جو کسی خدا کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ وہ کہتا تھا میری سب تحریریں مرنے کے بعد جلا دی جائیں، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا، اور آج وہی جلائی نہ جانے والی تحریریں دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے الفاظ بن چکی ہیں۔ کافکا کی دنیا میں عدالت ہے مگر قانون نہیں، گناہ ہے مگر الزام نہیں، انسان ہے مگر شناخت نہیں۔ یہی کافکا کی دنیا ہے جہاں ہر چیز ہے مگر کچھ بھی واضح نہیں، جہاں عدالت کی عمارت تو ہے مگر دروازے بند ہیں، اور جہاں فیصلہ آتا ہے مگر سنا نہیں جاتا۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جس کا نام ہے دا ٹرائل۔ کہانی میں جانے سے پہلے ہم کرداروں کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جوزف کے، ہر انسان کی علامت۔ جوزف کے ایک عام سا بینک ملازم، لیکن کافکا کی دنیا میں یہ صرف ایک کردار نہیں بلکہ انسان کا استعارہ ہے۔ وہ نہ مجرم ہے، نہ بے گناہ، نہ بغاوت کرتا ہے، نہ مکمل اطاعت، بس ایک عجیب سی کشمکش میں جکڑا ہوا ہے۔ ایسا انسان جو روز کام پر جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، مسکراتا ہے، لیکن اندر ہی اندر کسی اندیکھے نظام کے شکنجے میں دبتا جا رہا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے، لیکن جواب کبھی نہیں ملتا۔ جوزف کے وہ شخص ہے جو ہر دور کے انسان کا آئینہ ہے، چاہے وہ آفس میں کام کرتا ہے یا عدالت کے چکر لگاتا ہے یا صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عدالتی نظام ایک بے چہرہ دیو۔ ناول میں عدالت کا کوئی چہرہ نہیں، نہ کوئی جج، نہ کوئی مخصوص عمارت۔ یہ نظام ایک ایسے بھوت کی طرح ہے جو ہر دیوار کے پیچھے ہے مگر سامنے نہیں آتا۔ یہ وہ ادارہ ہے جو سوالوں کے بدلے سوال دیتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ تم کچھ نہیں اور فیصلہ کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ ایڈوکیٹ ہولزرف، ایک بیمار، کمزور، تھکا ہوا وکیل جو جوزف کے مقدمہ تو لیتا ہے مگر صرف فائلوں کے ڈھیر میں دبا دیتا ہے۔ یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات وکیل بھی صرف اس نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جس کے خلاف لڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لینی، خدمت گزار یا جال۔ لینی اس وکیل کی نوکرانی ہے، لیکن وہ جوزف کے کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کبھی ہمدردی دیتی ہے، کبھی الجھاتی ہے، کیا وہ سچ میں مدد کر رہی ہے یا وہ بھی اس پورے کھیل کا ایک مہرہ ہے۔ اس کردار کے ذریعے کافکا خواہش، کمزوری اور بھروسے کے درمیان ایک دھندلا سا فرق پیدا کرتا ہے۔ پادری، عدالتی چرچ کا خادم۔ پادری وہ ہے جو چرچ کے اندھیرے کونے میں جوزف کے کو ایک کہانی سناتا ہے کہ ایک شخص عمر بھر دروازے کے باہر بیٹھا رہا، لیکن وہ دروازہ صرف اسی کے لیے تھا
اور وہ کبھی اندر نہیں گیا۔ یہ پادری کا کردار جیسے خود خدا کی طرف سے آیا ہو مگر خدا کی جگہ ایک اور عدالت نے لے لی ہو۔ عدالتی، ملازم، کلرک، مصور، گارڈ، یہ سب کردار بظاہر چھوٹے ہیں لیکن ان کے ذریعے کافکا دکھاتا ہے کہ ایک پورا معاشرہ کیسے ایک نظام کو زندہ رکھتا ہے جسے کوئی نہیں سمجھتا مگر سب اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ سب کردار مل کر ایک ایسی دنیا تشکیل دیتے ہیں جہاں ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ اصل کھیل کیا ہے، اور شاید اس لیے یہ ناول اتنا خوفناک، اتنا قریب اور اتنا سچا لگتا ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یوسف کے ایک بینک میں کام کرنے والا ایک عام سا شخص ہے۔ روز صبح ٹائی باندھتا ہے، فائلیں سنبھالتا ہے، زندگی کو ایک سادہ سے ٹریک پر رواں رکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایک دن اس کی دنیا کی دیواروں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ صبح کے وقت اس کے کمرے میں دو اجنبی داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یو آر انڈر اریسٹ۔ وہ گھبرا جاتا ہے، پوچھتا ہے کس جرم میں؟ جواب آتا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ پر مقدمہ چل رہا ہے۔ یوسف ہنستا ہے، چونکتا ہے مگر اندر سے جیسے کچھ ٹوٹ سا جاتا ہے۔ گرفتاری کے باوجود وہ آزاد ہے، نہ جیل نہ ہتھکڑی، بس ایک بے نام سی ذمہ داری کہ اب اسے اپنا مقدمہ لڑنا ہے جس کا الزام بھی واضح نہیں۔ وہ ایک گندی بے ترتیب سی عدالت میں پیش ہوتا ہے جہاں دیواروں سے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، لوگ دھیرے دھیرے شور کر رہے ہیں، کوئی عدالت لگنے کا اعلان نہیں کرتا، بس ماحول ہی الزام بن جاتا ہے۔ یوسف بولنے کی کوشش کرتا ہے میں بے گناہ ہوں مگر اس کی آواز دیواروں میں گم ہو جاتی ہے۔ جج اس کی طرف نہیں دیکھتا، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے، جیسے وہ عدالت میں موجود تو ہیں مگر موجود بھی نہیں۔ پھر وہ اپنے وکیل سے ملتا ہے، ایک کمزور بیمار سا شخص جو یوسف کے فائل کو دوسرے درجنوں مقدمات کے بیچ رکھ دیتا ہے۔ یوسف اسے جھنجھوڑتا ہے، بولتا ہے کچھ کرو، لیکن وکیل بس مسکرا کر کہتا ہے یہ سب کچھ بہت وقت لیتا ہے، یہاں سب کچھ سست ہے، بہت سست۔ یوسف گھبرا جاتا ہے، پھر وہ عدالت کے ایک مصور سے ملتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے یہ عدالت کبھی صاف فیصلہ نہیں دیتی، یہاں فیصلے کی بجائے فائلیں گردش کرتی ہیں، تمہیں شاید صرف دھکیلا جائے گا آہستہ آہستہ فیصلے کی طرف۔ یوسف اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے مگر اس کی آواز، اس کی کوشش سب کسی اندھی دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آتی۔ لوگ اسے مشورہ دیتے ہیں خاموش رہو، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کا یقین، اس کی پہچان، اس کی امید سب تحلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ آخری منظر میں دو افراد اسے رات کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں کسی ویران جگہ پر۔ خاموشی ہے، نہ کوئی عدالت، نہ جج، نہ گواہ، بس ایک چاقو جو اس کے دل کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ یوسف آخری لمحے میں کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، پھر خاموشی۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دی ٹرائل ایک ایسا خواب ہے جو بند آنکھوں سے نہیں جاگتے ذہنوں کو آ جاتا ہے۔ یہ عدالتی نظام کی کہانی ہے لیکن شاید ہماری روزمرہ زندگی کا استعارہ بھی۔ دی ٹرائل کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ قانون ہر جگہ موجود ہے لیکن پھر بھی نظر نہیں آتا۔ یوسف کے پر مقدمہ چلتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں جان پاتا کہ اس کا جرم کیا تھا۔ عدالت ہے، وکیل ہے، گواہ ہے، لیکن جرم ایک دھند کی طرح مبہم۔ یہ کافکا ہمیں دکھاتا ہے کہ قانون صرف الفاظ اور دفعات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا نظام بھی ہو سکتا ہے جو خود اپنی جڑوں میں تضاد رکھتا ہو۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ انصاف کی عمارت تو بلند ہے مگر اس کے دروازے اکثر بند ہوتے ہیں۔ کافکا کی کہانی میں ہر کردار، ہر مقام ایک اجنبیت میں لپٹا ہوا ہے۔ یوسف کے اپنے دفتر میں ہو، عدالت میں ہو یا لوگوں کے بیچ، وہ ہر جگہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ اجنبیت صرف لوگوں سے نہیں بلکہ خود سے بھی ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں انسان خود کو پہچانتا ہے لیکن خود کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ تنہائی ہے جو شور کے بیچ جنم لیتی ہے، جہاں لفظ ہیں، آوازیں ہیں، چہرے ہیں مگر تعلق نہیں۔ دی ٹرائل اصل میں ایک وجودی صدا ہے۔ یوسف کے اپنی شناخت تلاش کرتا ہے لیکن ہر قدم پر اس کا سامنا اس سوال سے ہوتا ہے کہ کیا میری زندگی کا کوئی مطلب ہے؟ کیا میں خود کو ثابت کر سکتا ہوں؟ یا میری حیثیت صرف ایک فائل نمبر کی ہے جو کبھی پڑھی ہی نہیں جائے گی؟ یہی وہ لمحہ ہے جب کافکا ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ تم۔ عدالت، وکیل، کلرک، پادری، یہ سب
سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو انسان کو انصاف نہیں بلکہ کنٹرول دیتا ہے۔ یہ طاقت واضح نہیں ہوتی، نہ ظالم نظر آتا ہے نہ مظلوم پہچانا جاتا ہے، بس ایک جال بنا جاتا ہے جس میں ہر شخص ایک مہرہ بن جاتا ہے۔ یہ بیوروکریسی کبھی فائلوں میں، کبھی اصولوں میں، کبھی خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ کافکا کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا یوسف بے قصور تھا، بلکہ وہ یہ پوچھتا ہے کیا کوئی بھی مکمل طور پر بے گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جو ہمیں خود نہیں معلوم مگر کائنات نے کہیں نوٹ کر لیا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ کیا ہم پر بھی کبھی کوئی خاموش مقدمہ چل رہا ہوگا؟ کافکائی دنیا میں ایک اصطلاح مشہور ہوئی، یعنی وہ حالت جہاں انسان کسی ایسے نظام میں پھنس جائے جو نہ سمجھ آئے، نہ ختم ہو، نہ اس سے بچا جا سکے۔ یہ کیفیت صرف عدالت میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ہو سکتی ہے، نوکری میں، رشتوں میں، سچائی میں۔ یہ تھے وہ موضوعات جو دی ٹرائل کو صرف ایک ناول نہیں بلکہ ایک فکری زلزلہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ناول نہ صرف عدالتی نظام کی تنقید ہے بلکہ انسان کے دل کی عدالت میں چھپے ہر سوال کی بازگشت ہے۔ کیا ہو اگر ہم یہ مان لیں کہ مقدمہ دراصل خود زندگی ہے؟ ہم سب بغیر واضح جرم کے کسی اندیکھے قانون کے تحت جیتے جا رہے ہیں۔ ہر دن ایک پیشی ہے، ہر فیصلہ کہیں اور لکھا جا چکا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، صفائیاں دیتے ہیں، مگر اکثر خود کو بھی نہیں سمجھا پاتے کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ یوسف کے دراصل ہر انسان ہے جو پیدا ہوتے ہیں ایک مقدمے کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے علم میں آئے بغیر یہ مقدمہ چپ چاپ جاری رہتا ہے۔ ناول کے کچھ مناظر ایسے ہیں جہاں عدالت اور مذہب کا فرق مٹنے لگتا ہے، خصوصاً جب یوسف کے چرچ میں پادری سے ملتا ہے اور اسے وہ مشہور کہانی سناتا ہے جس میں ایک شخص اپنی پوری زندگی دروازے کے باہر بیٹھا رہا اور مرتے وقت اسے معلوم ہوا کہ وہ دروازہ صرف اسی کے لیے تھا، مگر اس نے کبھی ہمت نہ کی کہ اندر جا سکے۔ یہ دروازہ کیا ہے؟ خدا، نظام، خود شناسی یا آزادی؟ یہاں کافکا ہمیں ایک خاموش تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تم بھی شاید پوری زندگی کسی دروازے کے باہر بیٹھے رہو اور وہ دروازہ صرف تمہارے لیے کھلا تھا۔ ناول کے آخری مناظر جہاں دو افراد یوسف کو لے جاتے ہیں اور ایک چاقو اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں، یہ صرف موت نہیں، یہ شاید فیصلہ ہے۔ کیا وہ مارا جاتا ہے یا آزاد کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سزا ہے یا نجات؟ کافکا جواب نہیں دیتا کیونکہ اصل سوال یہی ہے کہ ہم اپنی موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، بطور انجام، بطور آزادی؟ ہر انسان کا ایک خاموش مقدمہ چل رہا ہے۔ کافکا ہمیں ایک گہرا فلسفہ دیتا ہے کہ ہم سب کے اوپر کوئی نہ کوئی عدالت قائم ہے جس کے قانون ہم نہیں جانتے لیکن پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ عدالت سماج ہو سکتی ہے، ضمیر ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے یا وہ ہم خود۔ ہم اپنے عمل، سوچ، خواب سب کے لیے خود ہی جج بھی ہیں اور مجرم بھی، وکیل بھی اور فیصلے بھی۔ وہ اکثر زندگی سے پہلے آ چکے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کا اعلان نہیں سنایا جاتا۔ دی ٹرائل صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے کہ اگر ہم اندھی تقلید، بے معنی اصول اور بے چہرہ نظام کے تابع رہے تو ہم بھی یوسف کی طرح کسی نامعلوم عدالت میں چپ چاپ مار دیے جائیں گے۔ کافکا ہمیں یہ آئینہ دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں علم ہے کہ تم پر کیا مقدمہ چل رہا ہے؟ کہانی ختم ہو گئی، یوسف کے مارا گیا، فیصلہ سنا نہیں گیا، عدالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، لیکن کیا واقعی ختم ہو گئی؟ یا شاید یہ تو آغاز تھا اس سوال کا جو ہر شخص کو خود سے کرنا چاہیے، کیا میں بھی کسی خاموش عدالت میں پیش ہو چکا ہوں؟ کیا میں بھی یوسف کی طرح کسی ایسے مقدمے کا حصہ ہوں جس کا قانون مجھے کبھی سمجھ نہ آیا ہو؟ کیا ہم سب کسی ایسی زندگی میں قید ہیں جہاں سوال کرنے کی اجازت تو ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں؟ فرانس کافکا کا مقدمہ عدالتوں پر طنز نہیں، انسان کے اندر موجود اندھے پن پر، خوف پر اور بے بسی پر ایک خاموش چیخ ہے، ایسی چیخ جو لفظوں میں نہیں آتی لیکن روح میں گونجتی رہتی۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمارا چہرہ نہیں ہماری کیفیت دکھاتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو شاید آپ بھی اس کہانی کے ایک کردار ہیں، شاید آپ بھی کسی ایک ایسے دروازے کے باہر بیٹھے رہے یا آپ بھی بیٹھے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کیا آپ کے اندر وہ ہمت ہے کہ آپ وہ دروازہ کھولیں؟ میں ہوں عثمان رانا اور یہ تھا دی ٹرائل بائی فرانس کافکا کی وہ تحریر جو الفاظ
الفاظ سے زیادہ خاموشی میں بولتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس ہوئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ شاید کوئی اور بھی ہے جس پر ایک خاموش مقدمہ چل رہا ہے اور وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں لکھیے کیا آپ نے کبھی خود کو یوسف کے کی طرح محسوس کیا ہے۔